الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق اللہ العظیم. عزت مآب جناب چیئرمین صاحب، معزز مہمانان گرامی اور علم دین کورس کے میرے نہایت عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سب یہاں پر دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، اور اس نشست میں اکثریت بھی ہمارے نوجوان دوستوں کی ہے جو دین کی نسبت سے ہماری پکار پر یہاں جمع ہوئے ہیں. تو میں آپ سب حضرات کو اس تقریب میں تشریف آوری پر ادارے کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وقت کم ہے تو میں چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے. انسان پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں بھی اس پہ مختلف مراحل گزرتے ہیں. پہلے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک شکل بناتے ہیں. 4 مہینوں کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور پھر بالآخر وہ دنیا میں آ جاتا ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد بھی اس پہ مختلف مراحل گزرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کو کمزور حالت میں پیدا کیا. انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ ابتدا میں کمزور ہوتا ہے، وہ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کے بعد اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو قوت عطا فرمائی. اور یہ وہی دورانیہ ہے جسے ہم جوانی کہتے ہیں، کہ انسان بچپنے کے بعد لڑکپن سے ہوتے ہوئے نوجوانی کی سرحدات میں قدم رکھتا ہے، اور یہ اس کا بھرپور قوت اور توانائی کا زمانہ ہوتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور اس قوت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر انسان پر کمزوری طاری کر دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے کے حدود میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو نوجوانی کے دوران وہ مختلف توانائیوں میں تھا، صحت کے عالم میں تھا، اب آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی جاتی ہے. تو یہ مختلف مراحل ہیں جن سے اللہ جل جلالہ انسان کو گزارتا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جس مرحلے کو قوت سے تعبیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام پیغامات کا مخاطب انسان اسی دورانیے میں ہوتا ہے. کیونکہ بچہ شرعی احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، اس پہ نماز ہی فرض نہیں ہوتی، اور جب انسان بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو پھر وہ پورے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا. بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اشارے سے نماز پڑھے گا، کبھی تاخیر سے پڑھے گا، کبھی جلدی پڑھے گا. تو بھرپور طریقے سے دینی احکامات پر عمل کرنے کا جو دورانیہ ہے، وہ یہی دورانیہ ہے جس کو اللہ نے اس آیت میں قوت سے تعبیر کیا ہے کہ ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبا، کہ اللہ تعالیٰ اس کمزوری کے بعد آپ لوگوں کو قوت عطا کرتا ہے. تو یہ میں اور آپ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، یعنی 15 سال سے لے کر 40-45 سال تک کا جو دورانیہ ہوتا ہے، یہ یہی قوت کا دورانیہ ہوتا ہے. اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالی انسان سے یہ امید رکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے احکامات کی اطاعت کرے گا، میرے بتائے ہوئے دین پر چلے گا، اور میں نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے یہ اسی مقصد پر عمل پیرا ہوگا. آپ قرآن کریم کو پڑھ جائیے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نوجوانوں کے واقعات سناتا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا، مشقت کی. سب سے بڑی مثال سورہ کہف کی ہے. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے،
وزدناہم ہدا، اور پھر ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا۔ ہم نے جب ایک مرتبہ انہوں نے ہمارے راستے پر قدم رکھا تو ہم نے وہ ہدایت کا راستہ ان کے لیے مزید آسان کیا۔ اصحاب کہف کا تفصیلی واقعہ ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایسے بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے جو مشرک تھا اور لوگوں کو جبراً شرک پر مجبور کرتا تھا۔ اب ان نوجوانوں کے سامنے دو راستے تھے کہ یا تو وہ وطن چھوڑ جائیں اور یا پھر اس وطن میں رہتے ہوئے اپنے دین کو بھی خطرے میں ڈالیں اور جان کو بھی خطرے میں ڈالیں۔ تو انہوں نے پہلے راستے کا انتخاب کیا کہ گھر جاتا ہے تو جائے، اور یاد رکھیے یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شاہی خاندان کے نوجوان تھے، یعنی کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ تنعم اور ناز و نعم والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے پہلا راستہ چنا جو کانٹوں سے بھرپور تھا کہ ہم ناز و نعمتیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اس وطن کو خیر آباد کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلے، اور جب نکل رہے تھے تو انہیں معلوم تھا کہ ہمارے سامنے کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں فیوچر میں کیا کروں گا؟ اگر میں دین کے راستے پر لگ گیا یا میں قرآن کریم کے راستے پر لگ گیا تو میرے مستقبل کا کیا ہوگا؟ تو ان نوجوانوں کے سامنے بھی یہ سوال آیا تھا کہ ہم اپنا گھر تو چھوڑ رہے ہیں، شاہی مراعات بھی چھوڑ رہے ہیں، ہر چیز ہم خیر بات کہہ کے یہاں سے نکل رہے ہیں، تو ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے آپس ہی میں ایک دوسرے کو کہا کہ انشاءاللہ اللہ جل جلالہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا اور وہی ہمارے کاموں کو سنوارے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ کا نام لے کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے عین نوجوانی میں اتنا بڑا قدم اٹھایا تو آگے اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، انہیں ایک غار تک پہنچایا، وہاں ان پر نیند طاری کی اور 900 برس تک وہ سوئے رہے، اور پھر جب اٹھے تو ایسے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ نیک تھا، کئی نسلیں گزر چکی تھیں، شرک کا دورانیہ ختم ہو چکا تھا، اور اب وہی بادشاہ اپنے تمام تر شاہی پروٹوکول کے ساتھ ان نوجوانوں کی خدمت میں حاضری کے لیے گیا تھا۔ اللہ نے ان پہ موت طاری کر دی تو علاقے کے لوگوں کے سامنے یہ سوال کھڑا ہوا کہ ہمیں ان کی کوئی یادگار تعمیر کرنی چاہیے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں اس علاقے میں جگہ نہیں مل رہی تھی، اور جب انہوں نے دین کے لیے ایک قدم اٹھایا تو اب اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ اسی علاقے کے لوگ، وہی ریاست، وہی تمام شاہی مشینری ان کی یادگار تعمیر کرنے کے بارے میں غور و فکر کر رہی تھی۔ قرآن کریم نے یہ پوری منظر کشی کی ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ جن لوگوں کو معاملات میں غلبہ حاصل تھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے اوپر ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ یہ اللہ نے دین کی نسبت سے ان نوجوانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسی ابدی زندگی عطا کی کہ ایک تو ان کے نام کی سورت قرآن کریم میں نازل کی، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان سورہ کہف پڑھتا رہے گا اور ان نوجوانوں کو یاد کرتا رہے گا، اور اپنے زمانے میں بھی اللہ نے انہیں یہ شان و شوکت عطا فرمائی۔ تو جب ایک نوجوان دین کے لیے قدم اٹھاتا ہے، پہلا قدم یقیناً مشکل ہوتا ہے، طرح طرح کے وساوس ہوتے ہیں کہ میں کیوں دین سیکھنے کے لیے جاؤں، مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ نقد سودا، چونکہ ہم مادیت کے دور میں رہتے ہیں، ہمیں ہر چیز نقد درکار ہے، اور دین کے معاملات اللہ نے ادھار رکھے ہیں کہ قیامت والے دن ان معاملات کے فیصلے ہوں گے۔ تو بعض اوقات مادیت کا یہ پردہ ہماری آنکھوں پہ آ جاتا ہے اور ہم مختلف ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہوئے دین سے دور ہٹتے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث کو آپ دیکھیں، ایک اور چیز پیش نظر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے لوگ تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، ابو بکر جیسا تاجر بھی تھا، عثمان جیسا، عبد الرحمن بن عوف جیسے تاجر بھی تھے، اور بلال حبشی، صہیب رومی جیسے غریب غرباء اور غلام بھی تھے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ نوجوان صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہا۔ سعد بن ابی وقاص جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں بدر کے میدان میں تھا تو میری ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، اور بدر کا میدان جا کے 2 ہجری میں لگا تھا۔
اس سے پہلے 13 سال مکی زندگی وہ گزار چکے تھے۔ گویا کہ نوعمری کی حالت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دائرے میں داخل ہوئے اور اپنی پوری جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے پیغام پر نچھاور کر دی۔ حضرت زبیر بن عوام مشہور صحابی ہیں، حواری رسول کہلاتے ہیں۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد جب مسلمان ہوئے تھے تو ان کی 8 برس کی عمر تھی۔ 8 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اور اس زمانے میں اسلام لانا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ اسلام لانے کا مطلب یہ تھا کہ پورا سماج آپ کے خلاف ہو جائے گا، لیکن 8 برس کا بچہ تمام تر سماج کو اپنا خلاف کرتے ہوئے دین حق کی دعوت پر لبیک کہتا ہے۔ اور مزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان کی جانب سے یہ افواہ اڑی کہ مکہ کی بالائی زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکل کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو میرے والد زبیر بن عوام کی عمر اس وقت 12 برس تھی، اور انہوں نے 12 برس کی عمر میں تلوار نکالی اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جہاں سے گزرتے تھے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ 12 سالہ بچہ ہے اور تلوار لے کر کہاں جا رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے آنے کی وجہ دریافت فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس طریقے سے خبر سنی تھی تو میں آپ کی حمایت کے لیے تلوار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے دفاع کے لیے تلوار نکالی، اور وہ بھی صرف 12 برس کی عمر میں۔ اور بھی درجنوں صحابہ ہیں، معاذ بن جبل ہیں، مشہور انصاری صحابی ہیں۔ یہ جب بیعت عقبہ کے موقع پہ نازل ہوئے تھے تو نوعمر تھے، کم سن تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سب واقف ہیں کہ بچپن کے زمانے میں وہ دین اسلام میں داخل ہوئے اور اپنی پوری جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یمن بھیجنے لگے تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو ابھی نوجوان ہوں اور آپ مجھے اتنا بڑا منصب دے رہے ہیں اور ابھی مجھے معاملات کا تجربہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، ان کے لیے سیدھے راستے کو آسان فرما اور ان کو ثابت قدم فرما۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی مجھے فیصلہ کرنے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ ایک اور مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ، جو ذی البجادین کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے اور بڑا ایمان و افروز ہے۔ یہ قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ان کا قبیلہ اور ان کی بستی آباد تھی۔ جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام شروع فرمایا تھا تو اس وقت ان کی عمر صرف 16 برس تھی۔ تو یہ اللہ نے ان کا سینہ دین کے لیے کھولا، یہ مسلمان ہوئے۔ اور کہتے ہیں کہ جب صحابہ ہجرت کر رہے تھے تو ہماری بستی کے پاس سے گزرتے تو میں جو بھی صحابی گزرتا میں اس کے ساتھ ہوتا اور چند کلومیٹر تک ساتھ جاتا، اور راستے میں جتنا قرآن کریم مجھ سے ہو سکتا تھا میں اس سے سیکھا کرتا تھا اور پھر واپس آ جاتا۔ اگلا صحابی آتا مدینہ کا مسافر، میں اس کے ساتھ ہو جاتا، اس سے اگلا آتا میں اس کے ساتھ ہو جاتا۔ اس طریقے سے مشکلات برداشت کر کے انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی۔ یہ یتیم نوجوان تھے، اپنے چچا کے زیر کفالت تھے، اور ان کا چچا بڑا امیر و کبیر تھا اور شرک پہ ڈٹا ہوا تھا۔ اور جب چچا کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں تو وہی چچا جس نے انہیں ہر قسم کی نعمت دی تھی، قیمتی کپڑے پہنتے تھے، قیمتی لباس، قیمتی سواری، ہر قسم کی دنیاوی سہولت ان کو حاصل تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر انہوں نے ہر چیز قربان کر دی۔ جب چچا کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں تو چچا نے کہا میری ساری نعمتیں واپس کر دو، ہر آسائش ان سے چھین لی، ٹھکانہ چھین لیا، چھت چھین لی، سواری چھین لی، بستر چھینا، یہاں تک کہ جو تن پر لباس تھا وہ بھی نوچ لیا، اور یہ برہنہ بدن اپنی والدہ کے پاس گئے۔ تو والدہ ماں ہوتی ہے، اس نے اپنے چادر کے 2 ٹکڑے کیے اور ان کو دیے، تو انہوں نے ایک ٹکڑا اوپر باندھا اور ایک نیچے باندھا۔ اب وہی نوجوان جو 16 برس کی عمر تک شہزادوں کی زندگی بسر کر رہا تھا، قیمتی لباس پہنتا تھا، وہی نوجوان 2 چیتھڑوں میں ملبوس اپنے علاقے سے روانہ ہوتا ہے اور مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذی البجادین کا لقب دیا، 2 چادروں والا، اور اللہ نے مقام کیسا دیا ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ذکر میں بڑے معروف تھے، اور ذکر کرتے کرتے ان پہ ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، حالت طاری ہوتی تھی، اور اللہ نے اتنا بلند مقام دیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو تبوک کے مقام پہ جب پڑاؤ ڈالا ہوا تھا مسلمان افواج نے، تو وہاں رات کو ان کا انتقال ہوا۔
اب عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کسی لشکر قیام پذیر تھا، خیمہ زن تھا، اور دور روشنیاں چل رہی تھیں، روشنی تھی رات کے وقت. تو ابن مسعود کہتے ہیں میں وہاں گیا کہ دیکھوں کیا معاملہ ہے. تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور قبر کھدی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے ہوئے ہیں، اور ابو بکر و عمر کو کہہ رہے ہیں کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑاؤ. تو انہوں نے پکڑایا، اور آپ فرما رہے تھے کہ ذرا نرمی سے پکڑانا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے انہیں لحد کے سپرد کیا، اور یہ دعا بھی دی کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی یہ شان دیکھی تو میرے دل سے آواز اٹھی کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا اور یہ میت میری ہوتی. مزید کہتے ہیں کہ مجھے مسلمان ہوئے عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اللہ نے جو مقام ان کو عطا فرمایا وہ مجھے نہیں دیا. ہر ایک کا اپنا نصیب. اب یہ ایک نوجوان صحابی تھے، چونکہ یہاں نوجوانوں کی کثرت ہے اس لیے میں ان نوجوان صحابہ کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جنہوں نے دین کے لیے کچھ کیا. آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے جائیے، آپ کو درجنوں ایسے نوجوان ملیں گے. معاذ اور معوذ کتنی بڑی مثال ہے. بچے کو معلوم ہے کہ یہ چھوٹے بچے تھے، 9 عمر، اور انہوں نے اس امت کے سب سے بڑے طاغوت ابو جہل کو جہنم واصل کیا تھا. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کائنات کا سب سے بڑا طاغوت تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس نے مرتے مرتے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، اور اس امت کا فرعون اور طاغوت مرتے مرتے بھی کلمات کفر کہہ کر گیا تھا، اور اس کی موت اللہ نے نوجوان صحابہ کے ہاتھ میں رکھی. تو میرے بھائی جب انسان دین کے راستے میں قدم رکھتا ہے تو آگے اللہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے میں جگہ دے گا، اور اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اس 7 قسم کے خوش قسمت لوگوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہے، شاب نشأ فی عبادت، کہ وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. تو نوجوان جو اپنی زندگی، اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے اتنا بڑا پروٹوکول ہے. اب آج کل کے زمانے میں مادیت کا دورہ ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا نوجوان ہر چیز جانتا ہے. یہاں بڑے پڑھے لکھے نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں، میکینیکل انجینئر بھی ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میں اتنا کچھ جانتا ہوں، انگریزی جانتا ہوں، ریاضی جانتا ہوں، میں قرآن کتنا جانتا ہوں، اور یہ فنون کب تک آپ کا ساتھ دیں گے؟ ایک ڈاکٹر کب تک پریکٹس کرے گا؟ ایک انجینئر کب تک جاب کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ 60 برس تک. 35 برس سے جاب شروع ہوتی ہے، 60 برس پہ ختم. تو یہ وہ فنون ہیں جو صرف 25-30 سال آپ کا ساتھ دیں گے. اور قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب میت کو دفنایا جاتا ہے، بلکہ تدفین سے بھی پہلے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ اس کی تدفین کی تیاری کرتے ہیں، تو ایک بہت خوبصورت نوجوان اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب اسے کفن پہنایا جاتا ہے تو وہ اس کے سینے پر آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور جب اسے دفنایا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس خوبصورت نوجوان کو اس میت سے الگ کیا جائے، لیکن وہ الگ نہیں ہوتا، اور منکر نکیر سے کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، تم نے اپنا جو کام کرنا ہے کرو، سوالات کرو، میں اس کے ساتھ رہوں گا. اور پھر وہ اس میت سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں وہ قرآن کریم ہوں جو تم دنیا میں پڑھتے تھے، کبھی اونچی آواز سے، کبھی آہستہ آواز سے. آج میں تمہارا ساتھی ہوں، اور پریشان نہ ہونا، یہ سوالات جب ختم ہو جائیں گے تو آگے آسانی ہی آسانی ہوگی. اور جب سوالات ختم ہوتے ہیں تو وہ اس میت کے لیے ملائے اعلیٰ سے ریشمی بستر لے کے آتا ہے، جس پہ وہ اطمینان سے قیامت تک آرام کرتا ہے. اور جب قیامت واقع ہوتی ہے تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرتا ہے. یاد رکھیے، مسلمان کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو قرآن کریم اس کے حق میں شفاعت کرتا ہے یا اس کے خلاف شفاعت کرتا ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنا دوست بناتے ہیں
یا اپنا مخالف بناتے ہیں۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، اپنی تعلیم پر محنت کیجئے۔ کوئی میڈیکل کر رہا ہے، خوب محنت کرے، اللہ کرے وہ ایک قابل ڈاکٹر بنے اور اس قوم کی خدمت کرے۔ انجینئر خوب محنت کرے۔ ہر نوجوان اپنی عصری تعلیم پر خوب محنت کرے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا وقت قرآن کریم کے لیے نکالے۔ قرآن کریم آپ سے سارا وقت نہیں لیتا۔ آپ 8 گھنٹے دن کے اپنی دنیاوی تعلیم کو دیں، لیکن کوئی آدھا گھنٹہ تو دین کے لیے نکال لیں۔ ہفتہ بھر اپنی دنیاوی تعلیم حاصل کرے، لیکن ہفتے میں کوئی ایک دن، کوئی 1 گھنٹہ تو قرآن کریم کے لیے نکالنا چاہیے نا۔ ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، اگر ہمارے پاس دن میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے، ہفتے میں 1-2 گھنٹے بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ اور جو ہمارے عشق کے دعوے ہیں ان کی کیا نوعیت ہوگی؟ ڈاکٹر اسرار مرحوم ایسے طرز عمل کو گستاخی سے تعبیر کرتے تھے۔ الفاظ تو بہت سخت ہیں، لیکن بہرحال ہماری صورتحال اس قسم کی ہے کہ ایک نوجوان ہر چیز کو توجہ دیتا ہے، اور توجہ نہیں دیتا تو قرآن کریم کو نہیں دیتا۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان، یاد رکھیے، ایک دیہاتی کے پاس عذر ہوگا کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے تو قرآن بھی نہیں آتا۔ ایک ڈاکٹر کیا عذر کرے گا؟ انجینئر کے پاس کیا عذر ہوگا؟ ایک انگریزی لٹریچر میں ماسٹر کرنے والے کے پاس کیا عذر ہوگا کہ مجھے سارا کچھ آتا تھا اور قرآن کریم نہیں آتا تھا؟ تو اسی مقصد کے لیے ہم نے آپ کو یہاں جمع کیا ہے، یہی صدا آپ کے دل میں اتارنے کے لیے کہ پورا ہفتہ آپ حضرات اپنی مصروفیات جاری رکھیے، نماز پڑھیے اور اپنے اخلاق کو صحیح کریں۔ ہفتے میں 1 گھنٹہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، 1 یا 2 گھنٹے۔ اگلے ہفتے سے ہماری کلاس شروع ہو رہی ہے۔ یہ پچھلے لیول کو کوئی 60 کے قریب نوجوانوں نے مکمل کیا ہے، 60 کے قریب شرکاء تھے۔ اگلے ہفتے 4 ستمبر سے ہم اگلے لیول میں جا رہے ہیں، سورہ مائدہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں آپ جیسے نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے جو ہفتے میں صرف 2 گھنٹے ہمیں دیں، اور اللہ کرے گا کہ ان 2 گھنٹوں کی وجہ سے آپ اپنے پورے ہفتے میں ایک طمانینت اور برکت محسوس کریں گے۔ یہ 2 گھنٹے انسان کے ضائع نہیں جاتے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ چونکہ ہم نقد کے طلبگار ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات شیطان ہمارے راستے میں حائل ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اور ہفتے میں 1-8 گھنٹہ نکال کر، اگر یہاں آنا مشکل ہے اپنے علاقے میں کریں۔ مقصد قرآن کریم پڑھنا ہے، وہ جہاں سے بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو ہمارے لیے نفع مند بنائے۔ یہاں بہت سارے ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں، کسی کو نشست ملی، کسی کو نہیں ملی، تو بہرحال یہاں ہم دین کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی یہاں تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔